بھارت کے جو ایک وہ غیر ذمہ دارانہ اور بیانات کچھ ہیں ان کو خطرناک قرار دیا گیا. وہ کیا ہیں کہ بھارت کے 23 اپریل کے بیان میں دی گئی دھمکی کو خطرناک قرار دیا گیا ہے. بھارت کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور بیرون ملک قتل کی وارداتوں کی مذمت کی گئی. ٹھیک. کینیڈا میں پکڑے گئے نا, کینیڈا میں جو انہوں نے قتل کروائے ہیں وہ جو ایکس پریزیڈنٹ ٹروڈو, ان کی آپ پریس کانفرنس نکال کے دیکھیں, اور انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ اس سارے معاملے سے جو یو ایس کو بھی مطلع کیا, یو کے کو مطلع کیا, اور پوری عالمی برادری کو بتایا کہ بھارت کینیڈا میں کیا کر رہا ہے, بھارت بلوچستان میں کیا کر رہا ہے, بھارت پاکستان میں کیا کر رہا ہے, اور کب سے کر رہا ہے. اس کے بعد سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو ہوئی ہے وہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی بھارتی کوشش کو جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے, ریٹیلیشن پکی ہے ہمارے جانب سے, اور پانی کو پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیا گیا. یعنی کہ اس میں جو ایک کنسنسس ہوا ہے اس اجلاس میں, اس بات پر ہوا ہے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے, اس کو ہم آرام سے نہیں جانے دیں گے, اس کو ہم ایسے ہی برداشت نہیں کر لیں گے. بہت سی ان زیادتیوں, بہت سی ان بربریت اور دہشت گردیوں کی طرح جو بھارت ماضی میں کرتا آیا ہے, تو پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیا گیا ہے اس معاہدے کی معطلی کو. اس کے بعد دو طرفہ معاہدے معطل کرنے, سمجھوتا معاہدہ پر غور, واگا بارڈر فوری بند کر دیا گیا, واپسی کے لیے مہلت 30 اپریل تک دے دی گئی, ویزا اسکیم کے تحت دیے گئے تمام بھارتی ویزے سوائے سکھ یاتریوں کے منسوخ کر دیے گئے. یہ اب ہماری طرف سے ایک جواب جا رہا ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ جواب کیوں دیا جا رہا ہے, ادھر سے کیا خبریں آئی ہیں ابھی ہمارے سر پاس, اور بالکل اس وقت بالکل ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. بارڈرز کی کیا صورتحال ہے, بالکل میں آپ کو بالکل بتاؤں گا. یہ اس کا جواب دے دیا جی جی قومی سلامتی کمیٹی نے. واگا بارڈر فوری بند کر دیا گیا, واپسی کے لیے تمام بھارتی باشندوں کو واپسی کے لیے 30 اپریل تک کی مہلت دی گئی. انہوں نے ہمیں 48 گھنٹے کی مہلت دی ہے, ہم نے انہیں 30 اپریل تک کی مہلت دے دی. اچھا, اس کے بعد ویزا اسکیم کے تحت دیے گئے تمام بھارتی ویزے سوائے سکھ یاتریوں کے وہ منسوخ کر دیے گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بھارتی دفاعی مشیر, بحری اور فضائی مشیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا. سفارتکاروں کا کہ خدا حافظ, گڈ نائٹ, اور وہ تو شاید رات سے پہلے نکل جائے. اس کے بعد اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کی تعداد 30 افراد تک محدود کر دی گئی ہے, جو میں بھی پہلے درجنوں میں ہے, اور اس کو محدود کیا گیا ہے. اس کے بعد پاکستانی فضائی حدود بھارتی ایئر لائنز کے لیے بند کر دی گئی. ایئر لائن انڈیا, دلی ایئر لائن, وہ اب پاکستان کی حدود استعمال نہیں کر سکیں, وہ پرلی سائڈ تو نکلن گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, دیگر دوست کنٹریز جن کے بارڈر ساتھ لگتے ہیں شاید وہ بھی انڈیا کے لیے فضائی حدود بند کر دیں تا وقت کہ یہ تنازع حل نہ ہو جائے اور انڈیا اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آ جائے. اس کے بعد بھارت سے تمام تجارتی سرگرمیاں بند کر دی گئی, فوری طور پر معطل کر دی گئی. وہ براہ راست بھی ہو سکتی ہیں اور وہ کسی ملک کے ذریعے بھی جو ہو رہی ہے تجارت, جی کسی بھی ٹھیک طرح کی ٹھیک تجارت, ٹھیک ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس کو بند کر دیا سیز گیا. کر دیا گیا. اس کے بعد پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. قائد اعظم اور دو قومی نظریہ بھی ڈسکس ہوا. یہ سپہ سالار کی جو ان کا خطاب تھا اوورسیز کنونشن میں, اس میں بھی ڈسکس ہوا تھا بڑے زور کے ساتھ, بڑے ایک جاندار طریقے کے ساتھ, اور شاید افواج پاکستان کو اس بات کا ادراک تھا کہ ہمسایہ ملک جو ہے وہ کچھ پلان کر رہا ہے, کوئی گناؤنی سازش جو ہے وہ وہاں پہ بنی جا رہی ہے, کوئی گھٹیا پلان بنایا جا رہا ہے بڑا کچا سا. تو اس پہ کہا گیا ہے کہ بھارت کے اقدامات دو قومی نظریے کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں. پاکستانی قوم امن کی خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری, سلامتی اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. یہ میں نے مختصراً کچھ پوائنٹس جو ہیں قومی سلامتی کمیٹی کمیٹی میں جو اجلاس کے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ٹھیک مکمل اس کی جو ڈیٹیلز ہیں
وہ RNN ویب سائٹ پر موجود ہے، ناظرین موجود وہاں ہیں پہ اس جا کے وقت تک. ڈیٹیلز چیک کر سکتے جب ہیں. تک کہ یہ آن ایئر ہوگا ہمارا شو تب تک یہ تمام ڈیٹیلز ورڈ ٹو ورڈ جو ہے ہماری RNN ٹی وی نیٹ ورک کی ویب سائٹ پر موجود ہے. بالکل. اچھا اس کے بعد جو ہے بشرا جی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک BSF جو بھارتی فورس ہے اس کے اہلکار نے ابھی ایک انٹرنیشنل ہمارا بارڈر غیر قانونی طور پر پار کر لیا. اچھا وہ ادھر اس نے انٹر ہونے کی کوشش کی. چائے پینے تو نہیں آئے؟ ہاں چائے کا تو نہیں مجھے پتا, اس وقت وہاں پہ وہ کوئی CIA والی شترول نہ ہو رہی ہو, وہ اس کو پکڑ لیا ہماری رینجرز نے. اب پکڑ لیا ہے اس پہ اور دیگر معاملات پر اس وقت پنچایت چل رہی ہے پاکستان رینجرز اور BSF کے درمیان, اور اس کو کہتے ہیں فلیگ میٹنگ. یہ فلیگ میٹنگ اس وقت جاری ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جتنے بارڈرز پر ہماری ایک مشترکہ جو ڈیلی ایک فلیگ سیرمنی ہوتی ہے وہ سیرمنیز بھی معطل کر دی گئی ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ واگا بارڈر تو بند کر دیا گیا ہے, بالکل بند کر دیا گیا. اور ایک علامتی جو ہینڈ شیک ہوتا ہے, علامتی ہینڈ شیک جو ہوتا ہے, جی جی علامتی ہینڈ شیک وہ بھی بند کر دیا اب نہیں کرے گی. پاکستان کا کوئی جوان کسی بھارتی فوجی کے ساتھ اب علامتی ہینڈ شیک جو ہوتا ہے اس سیرمنی کے دوران اور اس کے بعد وہ پرچم کشائی ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی. فی الحال تمام ایکٹیویٹیز جو کنیکٹ کرتی ہے پاکستان انڈیا کو وہ معطل کر دی گئی ہیں. ایگزیکٹلی جب تک انڈیکس ڈیوٹی جو ہے اس کو وہ بحال نہیں کرتے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن پاکستان ریٹیلیشن کے لیے بھی تیار ہے, پاکستان اپنی سلامتی کے لیے تحفظ کے لیے تیار ہے, بالکل تیار ہے. یا تیار تو اس حد تک ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں جب گھر سے نکلا ہوں اور جو ہے وہ ایک دو جگہ مجھے جانا تھا, اور میں جیل روڈ, مال روڈ اور پورے لاہور کی صورتحال, اسلام آباد کی صورتحال, اور اس وقت سندھ کی جو صورتحال ہے, بلوچستان میں سے جو خبریں آ رہی ہیں ہمیں, اور KPK سے جو خبریں آ رہی ہیں, پوری قوم اس وقت جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. اور میں نے تو اسکول اور کالجز کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہیں جہاں پر میں نے بہت سی جو ہے وہ سول سوسائٹی دیکھی ہے, جہاں پر میں نے تاجر برادری کو دیکھا ہے, جہاں پر میں نے سب سے پہلے وہ پیر پگارا صاحب کا کل رات کو ہی آ گیا بیان, انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کی سیاست سے بالا تر ہو کے. دوسرا بیان میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا دیکھا. حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ہم اپنی تمام تر سیاسی سرگرمیاں جماعت اسلامی معطل کر رہی ہے, اور ہم اس وقت جو ہے افواج پاکستان اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس صورتحال میں, اور بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ہماری پوری جماعت تیار ہے, ہمارے پورے سپورٹر تیار ہیں, اور اسی طرح کی آواز ہر جماعت سے آ رہی ہے. کیونکہ قومی سلامتی اگر اجلاس کی بات کریں تو اس میں پوری حکومتی اتحادی جماعتوں کا کنسنسس موجود ہے.